اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک کو شکست دینے آیا تھا۔ ان کو ہرانے کے لیے ایک سوال لایا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ہی ان کا جواب دینے گئے، آگے سے ایک اور سخت سوال کر دیا جائے گا تاکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو شکست ہو جائے گی۔ ہندو لڑکے کا انداز سے اور آواز سے واضح ہو رہا تھا کہ ان کی نیت کچھ سیکھنا نہیں بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہرانے آیا ہے۔ اور تو اور یہ لڑکا صرف اور صرف ایک جملے کا سوال لایا تھا۔ اس کا سوال کا تھا جو انگریزی حروف کا تھے۔ ایک جملے پر مشتمل ایک مختصر سوال کیا۔ اس غیر مسلم نے آتے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا تھا کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس زندگی میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، کیا وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے؟ Everything test of Allah. It's everything a test of Allah. But that's the question, that is everything a test of Allah? دوستو، اس لڑکے نے سوال کیا۔ یہاں پر انہوں نے انگلش کا محاورہ استعمال کیا، is everything a test from Allah۔ اس کا معنی ہے کہ دنیا اور زندگی میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی سوال مختصر دہرایا اور اس کے بعد جواب دینا شروع کیا، اور جواب کو اس سے بھی زیادہ سادہ الفاظ میں بتایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آزمائش ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ہماری پوری زندگی ہی آزمائش ہے۔ ہمیں دنیا میں آنا اور دنیا سے جانے کا جو وقت ہے وہ سارا آزمائش ہے۔ اس میں سارا واقعہ آزمائش ہمارا ہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم اس آزمائش میں کام ہوتے ہوئے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور ناکام ہیں تو جنت میں نہیں بلکہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس لڑکے کو جواب مل گیا تھا، لیکن لڑکے نے دوسرا سوال کیا، ایسا سوال کیا کہ اس کے جواب سے کہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کچھ اور نظریے سے آیا تھا۔ جواب سے بظاہر لگے کہ ڈاکٹر غلط کہہ رہا ہے۔ یہ الفاظ آپ بھی سنیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ Test of Allah. This life is a test. Sometimes we are self-create problem for us. We are self-create problems for us. So this life, brother, is a test for the hereafter. Say that no. جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا یہ ہماری ساری زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ لڑکا کہنے لگا کہ اگر یہ زندگی امتحان ہے تو پھر دنیا کا کوئی بھی انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ زندگی 100 یا 50 سال ہوتی ہے، اس زندگی میں انسان بہت سی غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب کہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ سوال الٹ کیا تو اس کے سوال پہ ڈاکٹر کے ماتھے پر بھی تریلی آئی، لیکن انہوں نے فوراً جواب دینا شروع کیا۔ ویڈیو دیکھیے، بعد میں مزید بتاتے ہیں۔ Test for the hereafter. Say that nobody reaches heaven because to hell is to human. Brother said that if that's the case, then nobody reaches heaven because it is human to err, and I agree with. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور میں آپ کی بات پر بھی اتفاق کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ باتیں قرآن مجید میں لکھی ہیں اور صاف صاف بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ انسان ایک خطا کا پتلا ہے اور انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں انسان سے غلطیاں ہوں گی، اس لیے تو میں بتاتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ انسان ایک خطا کا پتلا ہے اور انسان سے غلطیاں ہوں گی۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں انسان سے غلطیاں ہوں گی، اس لیے تو میں کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک سے بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جنت میں انسان تب داخل ہوگا جب ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو۔ وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں کل ہی اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے جتنا مرضی عالم فاضل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور کرم کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انسان ایک خطا کا پتلا ہے
اس لیے غلطیاں ہوں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، لیکن ان کے کچھ اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ نہیں ہوتا کہ تم خوبصورت ہو اور تم جنت میں جاؤ اور تم بدصورت ہو تم جہنم میں جاؤ، یہ نہیں ہوتا۔ اور یہ معاف کرنے کے سارے اصول کہاں ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن مجید اٹھایا اور کہا اس کتاب میں لکھا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو پڑھنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر بھی بات کی۔ آئیے ہم آپ کو پہلے ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ With you, brother. I agree with you totally. It is human to err. Everyone will make a mistake. That's the reason our beloved Prophet said, and I mentioned in my talk on the second day, that no one can enter Jannah without the grace and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. I said that in my talk. That we human beings make mistake, but Allah is forgiving. He is Ghafoor, He is Rahim, He is merciful, He is beneficent, and He forgives His people. But even He has rules and regulations. Even He Himself doesn't just say, okay, fine, you look good, I forgive you, you don't look good, I don't forgive you. He has got His rules and regulations for the human being mentioned in the Quran. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی بات کی، جیسے آپ بھی یہ سن کر حیران ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا حساب کتاب رکھے جیسے وہ رکھتا ہے، اور اس حساب کتاب کے مطابق یعنی ایک طرف انسان کی نیکیاں ہوں جس میں وہ کامیاب ہو اور دوسری طرف برائیاں ہوں، ان کو رکھا جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا اگر پوائنٹ کی بنیاد ہو، اور اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنت میں نہیں جا سکتے، اور کہا کہ میں خود یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نیکیوں اور برائیوں کا حساب رکھ کر جنت میں بھیجے تو میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ خود سنیں۔ لیکن دوستو پریشانی اس بات کی ہے کہ یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے حدیث کا کوئی حوالہ نہیں دیا، اور ایسی کوئی حدیث کا نمبر بھی نہیں دیا، یعنی کہ ایسی کوئی بھی حدیث کا نمبر بھی نہیں بتایا جس میں لکھا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس ٹائم کم ہو، اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ نمبر نہ بتایا ہو یا حدیث کا حوالہ نہ دیا ہو۔ Only go to Jannah with the mercy of Almighty God. If Almighty God catches every mistake of yours and gives you a negative point and gives you a positive point for all the good deeds that you do, then no human being will enter Jannah, not even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself. That's what the Prophet said. It's a hadith of the Prophet. It's mentioned in the Quran that Allah will multiply your good deeds by 10 times, but your wrong things will only count as 1. So ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے لیے پہلے سے یہ سلسلہ آسان کر رکھا ہے، قرآن مجید میں واضح فرما دیا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو 10 گنا زیادہ گنے گا۔ ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں یعنی 10 نمبر ملیں گے، اور ایک برائی کرنے کے بدلے اس کا ایک ہی نمبر ملے گا، یعنی اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحم کر رکھا ہے، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ ہم انسان سارے امتحانوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم تو خطا کے پتلے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، سب گناہ معاف کرے گا، لیکن ایک گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ ہے شرک۔ قرآن میں سورۃ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 48۔ تو اب آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ ایسی آپ نے کوئی حدیث پڑھی، کون سی حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔